السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم بزرگوں، دوستوں، عزیز ساتھیوں اور پیاری ماں بہنوں، اللہ تعالیٰ کی ذات سے قوی امید ہے کہ انشاءاللہ آپ تمام حضرات بخیر و عافیت ہوں گے۔ ہم اپنے سوالات اور ان کے جوابات کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے آج کی مجلس میں چند سوالات اور ان کے جوابات کو پیش کریں گے۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ خود بھی ان تمام سوالوں اور ان کے جوابات کو سنیں، اپنے دوست احباب کو بھی سنائیں اور گھر والوں کو بھی ضرور سنائیں۔ سب سے پہلا سوال کیا ہے نذیر احمد نے۔ سوال ان کا یہ ہے کہ السلام علیکم مفتی صاحب، اگر کسی آدمی نے یہ کہہ دیا ہے کہ میں جس سے بھی شادی کروں گا اس کو طلاق، لیکن اس کو یہ یاد نہیں آ رہا ہے کہ میں نے یہ الفاظ زبان سے کہے ہیں یا پھر صرف دل میں ادا کیے ہیں، یا چند الفاظ زبان سے کہے ہیں اور چند الفاظ دل میں کہے ہیں، ایسی صورت میں کیا حکم ہوگا؟ دیکھیے نذیر صاحب، اس طرح کے لوگوں کو وعدے نہیں کرنے چاہیے، اس طرح طلاق کو کہیں پر بھی معلق نہیں کرنا چاہیے جس کی وجہ سے انسان کو اپنی آنے والی زندگی میں، مستقبل والی زندگی میں پریشانیوں سے گزرنا پڑے۔ بہرحال اگر کسی آدمی نے طلاق کو معلق کر دیا ہے، اس طرح کہہ دیا ہے کہ جب بھی میں نکاح کروں گا یا پھر جس سے بھی میں نکاح کروں گا اس کو طلاق ہے، تو ایسی صورت میں طلاق معلق ہو جاتی ہے، اور جب بھی وہ کسی سے نکاح کرتا ہے تو نکاح کرتے ہی اس پر طلاق واقع ہو جاتی ہے۔ اب رہا آپ کے سوال کی دوسری کڑی، جس میں آپ نے کہا ہے کہ اس کو شک ہو رہا ہے کہ میں نے زبان سے کہے ہیں یا پھر دل میں کہا ہے، یا چند الفاظ زبان سے اور چند دل سے کہے ہیں، تو ایسی صورت میں جو یقین والی بات ہوگی اسی بات پر عمل کرنا ہوگا، اسی بات کا حکم ہوگا۔ جو شک والی بات ہے اس شک والی بات کو چھوڑ دیا جائے گا، یعنی یہ الفاظ اگر اس نے زبان سے کہے ہیں یا پھر تحریر کیے ہیں تو ایسی صورت میں ہی طلاق واقع ہوگی، لیکن اگر صرف دل میں ایسے الفاظ کہے ہیں تو اس صورت میں طلاق معلق نہیں ہوتی ہے۔ دونوں چیزوں کے اندر غور کر لے، اس کو شک کس بات میں ہے اور یقین کس پر ہے۔ جس پر یقین ہو اس کے اوپر عمل کرنا ضروری ہوگا۔ پٹھان الیاس قلم نوری صاحب کہتے ہیں السلام علیکم مفتی صاحب، مسجد میں کچھ لوگ نماز پڑھتے ہوئے نمازی کے سامنے سے گزر جاتے ہیں، ایسی صورت میں کیا کریں؟ نماز پڑھنے والے کے سامنے سے گزرنا بڑے گناہ والی بات ہوتی ہے۔ جب بھی کوئی آدمی نماز پڑھ رہا ہوتا ہے اس کے لیے بھی ضروری ہوتا ہے کہ ایسی جگہ وہ نیت باندھے کہ اگر سامنے کوئی بندہ گزرنے والا ہو وہ اطمینان کے ساتھ گزر جائے۔ مسجد کے جو پلر ہوتے ہیں اس کے پیچھے نماز ادا کر لے، دروازے کے پیچھے نماز ادا کرے، یا پھر جو دیوار وغیرہ ہوتی ہے اس دیوار کے پیچھے نماز ادا کریں تاکہ گزرنے والوں کو تکلیف کا سامنا نہ کرنا پڑ سکے۔ بہرحال اگر کوئی آدمی نماز ادا کر رہا ہے مسجد میں یا گھر میں، جو کہ مسجد چھوٹی ہے اور گھر بھی چھوٹا ہے، تو ایسی صورت میں سامنے سے گزر جانا جائز نہیں ہے، مگر یہ کہ نمازی اگر اپنے سامنے کوئی سترہ رکھ دیتا ہے، کوئی چھڑی رکھ دیتا ہے یا کرسی وغیرہ رکھ دیتا ہے تو پھر کرسی کے آگے سے گزرنا جائز ہوگا۔ اور اگر مسجد بڑی ہے یا پھر گھر کافی بڑا ہے یا پھر میدان ہے، بہت بڑا میدان ہے، تو ایسی صورت میں سامنے اگر نمازی نے سترہ لگا دیا ہے تو اس کے سامنے سے گزرنا جائز ہے، اور اگر سترہ نہیں لگایا ہے، کوئی چھڑی یا پھر کوئی کرسی وغیرہ اپنے سامنے نہیں رکھی ہے، تو ایسی صورت میں نمازی کے آگے سے 3 صفوں کو چھوڑ کر سامنے سے گزرنے کی اجازت ہوتی ہے۔ اگلا سوال کیا ہے مہوش ملک نے، کہتی یہ ہیں کہ بچے کو دھلاتے ہوئے اپنے ہاتھوں کو دھوتے وقت مجھے لگتا ہے کہ چھینٹیں سوئی کی ناکے کے برابر میرے منہ پر آ گئی ہے، جو کہ مجھے نظر بھی نہیں آتی ہے، پر میں اسے دھوتی رہتی ہوں اور یہ چیز کافی دیر تک چلتی رہتی ہے۔ پھر میں سوچتی ہوں کہ ہاتھ ناپاک ہو گیا ہے، ہاتھوں کو دھوتی ہوں، پھر دوسرا ہاتھ ناپاک ہو گیا ہے، اس کو دھوتی رہتی ہوں، میں کیا کروں؟ دیکھیے، جس وقت آپ بچے کی نجاست کو صاف کروا رہی ہیں تو ایسی صورت میں احتیاط کے ساتھ کام کریں۔
ایسی جگہ پر آپ دھلائیں کہ پانی اڑ کر آپ کے چہرے پر، آپ کے بدن پر، آپ کے کپڑے پر نہ لگ سکے بلکہ نیچے بہہ جائے، سخت زمین نہ ہو، اس بات کی آپ کوشش کریں۔ لیکن اس طرح کی کوئی زمین آپ کو میسر نہیں ہے، سخت زمین ہے، یا پھر واش بیسن میں بچے کو دھلا رہی ہے، یا پھر ٹوائلٹ میں بچے کو دھلا رہی ہے اور کچھ چھینٹے اڑ گئے ہیں، جیسے کہ آپ نے کہا ہے کہ سوئی کی نوک کے برابر، تو ایسی صورت میں بہت زیادہ گھبرانے والی بات نہیں ہے، کیونکہ اتنے باریک چھینٹے معاف ہوتے ہیں۔ خام خواہ چہرے کو دھونا اور لگاتار اپنے ہاتھوں کو دھونا، پھر ہاتھوں کو صاف کرنے کے لیے دوسرے ہاتھ کو اور پیروں کو دھونا، یہ سب چیزیں اپنے وقت کو برباد کرنے میں داخل ہوتی ہے۔ اسی طرح شکوک اور شبہات کو اپنے اوپر مسلط کرنے والی بات ہوتی ہے، اس لیے آپ خامخواہ اتنا نہ گھبرائیں۔ اور اگر بہت زیادہ قطرے اڑ جائے، یہاں تک کہ 1 درہم یا پھر اس سے زیادہ ہو جائے، تب ایسی صورت میں آپ کو اپنا چہرہ دھونا ہے اور ہاتھ دھو لینا ہے، بس۔ بہت زیادہ دیر، آدھا گھنٹہ تک یہ کام کرنا، یہ عقل میں آنے والی بات نہیں ہوتی ہے۔ اگلا سوال کیا ہے انر صاحب نے۔ دیکھیے، جب بھی آپ سوال کرتے ہیں، اگر آپ کی یوٹیوب یا پھر سوشل میڈیا اکاؤنٹ کی آئی ڈی ایسی نہیں ہے جس میں آپ کی شخصیت واضح ہوتی ہو، تو ایسی صورت میں آپ اپنا نام بھی ضرور تحریر کر دیا کریں۔ بہرحال انہوں نے سوال کیا ہے، السلام علیکم مفتی صاحب، اگر کوئی مرغی کے پیر کو، جو کہ اس کے اوپر سوکھی نجاست ہے، مرغی کی پیر پر سوکھی نجاست ہے، اس کو صاف کر رہا ہے، یعنی پانی میں اس کو صاف کرنے کے لیے مگا لیا ہے اور اس مگے سے پانی نکال کر اس مرغی کی صفائی کر رہا ہے، اس کے پیر کے اوپر جو بیٹ وغیرہ لگی ہوتی ہے اس کو دھو رہا ہے، 1 مرتبہ، 2 مرتبہ، 3 مرتبہ، یعنی اسی پانی سے ہاتھ نکال کر صاف کر رہا ہے، پھر اسی میں ہاتھ ڈال رہا ہے، یہ سلسلہ لگاتار چل رہا ہے۔ تو کہتے یہ ہیں کہ جب اس نے مرغی کی صفائی کر دی لیکن اپنے ہاتھوں کو الگ پانی سے نہیں دھویا، وہ جو چھوٹا سا مگا تھا جس میں سے پانی نکال کر اس مرغی کے پیر دھو رہا تھا، تو ایسی صورت میں وہ جو ہاتھ گیلے ہوں گے وہ پاک ہوں گے یا ناپاک؟ اور اگر انہی ہاتھوں سے موبائل وغیرہ کو ٹچ کر لیتا ہے تو کیا موبائل ناپاک ہو جائے گا؟ ظاہر بات ہے، وہ جو تھوڑا سا پانی ہے، وہ پانی بار بار آپ اس میں ہاتھوں کو ڈال رہے ہیں اور وہی ہاتھ مرغی کی نجاست کو بھی لگا رہے ہیں، تو وہ نجاست منتقل ہو کر پانی میں چلی جاتی ہے، وہ جو تھوڑا سا پانی ہے وہ پانی بھی ناپاک ہو جاتا ہے۔ اب ضروری ہے آپ کے لیے کہ ان ہاتھوں کو الگ سے ایک صاف پانی لے کر کے دھو لیں، اس کے بعد اپنے موبائل کو چھوئے اور جو بھی ضروریات آپ کے سامنے ہے اس کی تکمیل کریں۔ اگر آپ نے ان ہاتھوں کو دھویا نہیں ہے، اسی طرح گیلے ہاتھوں سے موبائل کو ٹچ کر لیا ہے، تو اس صورت میں جہاں جہاں پر پانی لگا ہے موبائل کی وہ جگہ ناپاک ہوتی ہیں۔ اور اگر آپ نے ہاتھ کو سکھا لیا ہے، دھویا تو نہیں، البتہ اسی ہاتھ کو سکھا لیا ہے، اس کے بعد میں موبائل کو ٹچ کیا ہے، تو ایسی صورت میں آپ کے ہاتھ تو ناپاک ہی ہے، لیکن موبائل کو ٹچ کرنے کی وجہ سے موبائل ناپاک نہیں ہوگا، کیونکہ ہاتھ کی نجاست موبائل پر منتقل نہیں ہوئی ہے۔ یہاں پر 2-3 صورتیں ہیں، ان کو اچھی طرح سمجھ لیں۔ اگلا سوال پھر سے مہوش ملک نے کیا ہے کہ اگر مزی کپڑے پر لگی ہوئی ہو، اس پہ ہاتھ لگ کر دوسری چیز کو لگانے کی وجہ سے وہ دوسری چیز ناپاک ہو جائے گی؟ اگر مزی سوکھ چکی ہے اور اس پر ہاتھ لگ چکا ہے تو ہاتھ ناپاک نہیں ہوگا، صرف جس جگہ پر مزی لگی ہے وہی جگہ ناپاک ہے۔ اور اگر وہ جگہ جہاں پر مزی لگی ہے وہ گیلی ہے اور آپ نے ہاتھ اس کو ٹچ کیا ہے تو وہ گیلاپن آپ کے ہاتھ میں بھی محسوس ہو چکا ہے، تو پھر آپ کا ہاتھ بھی ناپاک ہے۔ پھر یہ ہاتھ سے آپ نے کوئی اور چیز چھوئی ہے اور آپ کے ہاتھ کی نجاست اس چیز پر منتقل ہوئی ہے، تب وہ چیز بھی ناپاک ہوگی، مگر یہ ناپاکی 1 درہم سے کم والی ہونی چاہیے۔ 1 درہم سے اگر کم ہے تو پھر وہ دھونا ضروری نہیں ہے، معاف ہوتا ہے۔ 1 درہم سے زیادہ ہونے کی صورت میں دھونا ضروری ہوتا ہے۔ اگلا سوال التمش قاضی نے کیا ہے، پاخانے کو صاف کیا تو ہاتھ بھی پاک ہو جائیں گے؟
جس وقت وہ جگہ جہاں پر نجاست ہے، نجاست خارج ہو رہی ہے، آپ نے اس کو صاف کیا ہے 1 2 3 مرتبہ، تو وہ جگہ جیسے صاف ہو جاتی ہے ویسے آپ کے ہاتھ بھی صاف ہو جاتے ہیں۔ البتہ طہارت کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ باہر آنے کے بعد اس میں کی جو بدبو وغیرہ ہے وہ زائل کرنے کے لیے مٹی سے یا پھر صابن وغیرہ سے دھو لے۔ البتہ اگر آپ نے دھویا نہیں ہے تو وہ آپ کے ہاتھ پہلے بھی پاک ہو چکے ہیں۔ اوسم لک بیک، ان کا سوال ہے، السلام علیکم مفتی صاحب، نماز پڑھتے وقت پیشاب کا قطرہ نکل جائے تو پھر کیا کرے؟ نماز کی ادائیگی کے دوران اگر پیشاب کا قطرہ نکل گیا ہے تو پھر آپ کی نماز بھی فاسد ہو جاتی ہے اور آپ کا وضو بھی ٹوٹ جاتا ہے۔ قطرہ نکلا ہے یا نہیں یہ پکا پتہ نہیں ہوتا ہے، صرف شک کی وجہ سے آپ کی نماز اور آپ کا وضو نہیں ٹوٹے گا، یقین ہونا چاہیے۔ اب آگے ان کا کہنا یہ ہے کہ ایسی صورت میں کیا کرنا چاہیے، ہم کیسے پتہ چلائے کہ قطرہ نکلا ہے یا نہیں نکلا؟ دیکھیے، آپ کو اگر ہمیشہ شک اور وسوسہ ہوتا رہتا ہے کہ شاید پیشاب کا قطرہ نکل گیا ہوگا تو ایسی صورت میں آپ کو اس چیز کی طرف دھیان اور توجہ نہیں دینی ہے۔ لیکن اگر کسی پرٹیکولر وقت میں، کسی خاص وقت میں ایسا آپ کے ساتھ ہوا ہے اور آپ کو سمجھ میں آ رہا ہے، گیلا پن محسوس ہو رہا ہے، تو ایسی صورت میں یقین ہو جائے گا کہ ہاں پیشاب کا قطرہ نکلا ہے۔ یہ بالکل آسان سی چیز ہے۔ یوٹیوب کنگ کا سوال ہے، مفتی صاحب اگر منی کپڑوں پر لگی ہے اور سوکھ کر غائب ہو گئی ہے تو پھر کیسے دھوئیں گے؟ اگر کپڑوں پر منی لگ گئی ہے اور وہ سوکھ گئی ہے تو کپڑے آپ کے ناپاک ہی ہے، پاک نہیں ہوئے ہیں۔ پاک کرنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ اس کو باقاعدہ دھو لیں۔ اگر 1 درہم سے زیادہ ہے تو دھونا ضروری ہے، 1 درہم سے کم ہے تو ایسی صورت میں دھونا ضروری نہیں ہوتا ہے۔ انر صاحب نے پھر سے ایک سوال کیا ہے، کہتے ہیں مفتی صاحب بٹیر جو ہوتا ہے اس کی بیٹ پاک ہوتی ہے یا ناپاک؟ بٹیر یہ ایسے پرندوں میں سے ہے جن کا گوشت کھانا حلال ہوتا ہے، لہٰذا بٹیر کی جو بیٹ ہوتی ہے وہ ناپاک نہیں ہوتی ہے بلکہ پاک ہی ہوتی ہے۔ اگر نمازی کے بدن پر وہ لگ جاتا ہے 1 درہم سے کم ہو یا زیادہ تو ایسی صورت میں وہ کپڑا ناپاک نہیں ہوتا ہے۔ دیکھیے، حلال پرندوں کے بارے میں تفصیل یہ ہے کہ جو مرغی ہوتی ہے، مرغی ہے، مرغا ہے، بطخ ہے، مرغا بھی ہے، ان تمام کے علاوہ جتنے بھی حلال پرندے ہوتے ہیں ان کی بیٹ پاک ہوتی ہے۔ کپڑے یا بدن پر لگنے کی وجہ سے کپڑا یا بدن ناپاک نہیں ہوتا ہے۔ اور اگر مرغی، مرغا، بطخ، مرغا بھی ان کی بیٹ اگر کپڑے یا بدن پر لگ جائے تو پھر یہ نجاست غلیظہ میں داخل ہوتے ہیں۔ 1 درہم سے زیادہ ہونے کی صورت میں دھونا ضروری ہوتا ہے۔ پٹھان الیاس قلم نوری کا سوال ہے، السلام علیکم مفتی صاحب، دنیا میں کتنے انبیاء تشریف لائے ہیں؟ انبیاء جتنے بھی دنیا میں تشریف لائے ہیں ان کی ایگزیکٹلی اور ان کی حقیقی تعین کرنا اور ان کی تعداد بتلانا یہ ممکن نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے۔ البتہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ کم و بیش 1,24,000 انبیاء کرام اس دنیا میں تشریف لائے ہیں۔ آگے کہا ہے، وقاص مسکان نے آپ سے لائیو بات کرنا چاہتا ہوں، کوئی کانٹیکٹ نمبر ہو تو دے دیجئے۔ دیکھیے، آپ سے بات کرنے کے لیے، آپ کے مسائل کو براہ راست سننے کے لیے ترتیب بنائی جا رہی ہے۔ انشاءاللہ جیسے ہی ترتیب بن جائے گی، کوئی راستہ میسر ہو جائے گا تو انشاءاللہ آپ لوگوں سے باتیں بھی کی جائے گی، ویڈیو کال کے ذریعے، آڈیو کال کے ذریعے، اور آپ کے مسائل کو سنا بھی جائے گا۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ دعا فرماتے رہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ سہولیات میسر فرمائے اور مواقع میسر فرمائے۔ یہ تھے چند سوالات اور ان کے جوابات جو آپ کی خدمت میں پیش کیے گئے ہیں۔ اللہ کی ذات سے قوی امید ہے کہ انشاءاللہ یہ سلسلہ ہم سب کے لیے کافی فائدہ مند ثابت ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی عمل کی توفیق بخشے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔